ہے محمود بن اسحاق خزائی۔ اس محمود بن اسحاق خزائی کو اسلام کی 4 صدیوں کے اندر کسی ایک بھی معتدل محدث نے اس راوی کو ثقہ قرار نہیں دیا۔ اور پھر میں نے مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ بات کہ محمود بن اسحاق ثقہ ہے یا نہیں، میں نے کہا یہ معاملہ اب نہیں شروع ہوا بلکہ بہت پہلے شروع ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ اپنے رسائل کے اندر تحریر فرماتے رہے کہ اس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے، اس کو کسی محدث نے بھی ثقہ قرار نہیں دیا۔ تو غیر مقلد جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے جیسے بدیع الدین راشدی صاحب اور ان کے بڑے بھائی جو تھے پیر محب اللہ راشدی صاحب، ان سارے حضرات نے کوشش کی کہ اس راوی کو ثقہ ثابت کیا جائے، لیکن وہ سارے کے سارے ناکام رہے اور اسے ثقہ ثابت نہ کر سکے۔ پھر سرگودا کی عدالت کے اندر جب میدان سجا تھا تو وہاں پر بھی ان کے تقریباً بڑے بڑے 12 علماء کرام موجود تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا جی اس راوی کو کسی محدث نے صراحتاً ثقہ بھی قرار دیا ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی حوالہ پیش نہ کر سکے اور نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے۔ پھر دنیا پور کے مناظرے کے اندر جو طالب الرحمان زیدی صاحب سے تھا تو طالب الرحمان زیدی صاحب نے مناظرے کی فتح اور شکست کا جو مدار تھا وہ اسی راوی محمود بن اسحاق کی توثیق کے اوپر رکھ لیا، لیکن بعد میں جب اس کی توثیق ثابت نہ کر سکا تو پھر یہ ذلت آمیز شکست کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب یہ میں نے بات کی تو جو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ جی حافظ زبیر الزئی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، غالباً جو رفع دین کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اس کے اندر لکھا ہے شروع کے اندر کہتے ہیں جی حافظ زبیر الزئی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی ایک روایت کو، اس کی بیان کردہ ایک روایت کی سند کو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ میں نے کہا جی پروفیسر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ اگر کسی راوی کی روایت کو حسن قرار دے دیں تو کیا اس سے وہ راوی ثقہ ثابت ہو جاتا ہے خود زبیر صاحب کے نزدیک؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی راوی کو کوئی محدث خصوصاً ابن حجر عسقلانی یا حافظ ذہبی وغیرہ یہ جو بعد والے ہیں اگر کسی ایسے راوی کی روایت کو حسن قرار دے دیں تو اس سے خود بھی زبیر الزئی اس راوی کو ثقہ قرار نہیں دیتے اور نہ ہی اس راوی کو ثقہ مانتے ہیں۔ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، میں آپ کو اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی دیکھیں امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 اور 8 کے اوپر حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ایک روایت نقل کیا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے متعلقہ، اور پھر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حافظ ذہبی رحمہ اللہ صراحتاً اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی روایت کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی جات کے اندر ذکر کیا اور صراحتاً فرمایا کہ اس روایت کی جو سند ہے لا باس بہ، اس کی سند کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اس روایت کو جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کے متعلقہ ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی صراحتاً صحیح قرار دے رہے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں باوجود اس کے کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کوئی خرابی نہیں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیں، مگر اس کے باوجود حافظ زبیر الزئی صاحب نے اپنے مانامہ الحدیث شمارہ نمبر 17 صفحہ نمبر 20 کے اوپر انہوں نے رد کرتے ہوئے کہا جی اس روایت کی سند کو صحیح قرار دینا یہ غلط ہے، وجہ یہ کہ اس کے راوی ابو بکر بن ابی عمر جو ہیں ان کی توثیق معلوم نہیں ہے، یعنی ان کو کسی محدث نے ثقہ قرار نہیں دیا، لہذا یہ حوالہ معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اس بات سے ثابت ہو گیا کہ اس طرح کے اگر کسی راوی کو ابن حجر عسقلانی وغیرہ اگر ثقہ اس کی روایت کو حسن قرار دے دیتے ہیں تو ان کے ایسے طرح کے راوی کی سند کو حسن قرار دینے سے وہ راوی خود زبیر الزئی صاحب کی تحریرات کی روشنی کے اندر بھی ثقہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب خود زبیر الزئی صاحب کی تحریرات کی روشنی کے اندر بھی ابن حجر عسقلانی کے اس کی روایت کو حسن قرار دینے سے ثقہ وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر بتائیں زبیر صاحب نے یہ حوالہ ہمارے خلاف کیوں پیش کیا؟ پھر میں نے دوسری کہا، میں نے کہا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب اصل بات یہ ہے کہ محدثین کا اصول ہے کہ بعض دفعہ محدثین کسی ضعیف روایت کو بھی تعدد طرق کی بنیاد پر یا شواہدات اور معیادات کی بنا پر حسن قرار دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اصل حقیقت یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے جو اس کی روایت کو حسن قرار دیا ہے تو اس روایت کے دیگر طرق اور شواہدات معیادات پائے جاتے ہیں اور انہی شواہدات اور معیادات کی بنا پر ابن حجر عسقلانی نے اس کی روایت کو حسن قرار دے دیا تو اس سے محمود بن اسحاق خزائی ثقہ تو ثابت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کہا جی اب آپ کوئی حوالہ پیش کریں، صحیح کوئی حوالہ پیش کریں، صراحتاً کوئی حوالہ پیش کریں، کسی ایک محدث نے بھی اس کو
فقہ قرار دیا ہو، تو پروفیسر اس کے اوپر کوئی حوالہ پیش نہ کر سکا. بعد کے اندر کہنے لگا جی میں 2-3 دن کے بعد تحقیق کر کے آؤں گا، مزید حوالے ڈھونڈ کے لاؤں گا. میں کہ جی میں آپ کا منتظر رہوں گا، جب آپ تشریف لے کر آئیں گے، کوئی صحیح حوالہ لے کر آئیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ